اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ پاک نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات اور صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہے اور سچے ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی کو مشتمل ہے۔ ان کی وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبہ اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ بھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو انسان اور جنات کی طرف پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کے احکام کی پابند ہے۔ ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ پاک نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو۔ ان پر موت کا واقع ہونا درست ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس کے لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ اس مدت کو جا پہنچے۔ ان کو ایسی کسی صفت سے مستفید نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا۔ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہے، جن کو اللہ پاک نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازمی ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں، تو کچھ سب بندے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہے اور کچھ جہنم کے داروغہ ہے، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یہ اکثر کا ذکر قرآن پاک میں وارد ہوا ہے، اور ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ رب العزت پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس شے سے پیدا کیا گیا
جس کی صفت اللہ پاک نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی محدث مفسر حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا۔ حضرت یزید بن رومان مشہور تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ملی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ انہیں نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا گیا کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتوں کو نور ہی سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ نور عزت ہے، اور اسی نور عزت کی تیسری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔